السلام علیکم ناظرین، میرا نام حمدوش عدنان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ ناظرین، آج پھر ہمارے ساتھ قاری منیر صاحب موجود ہیں۔ یہ بس جو ہے خوابوں کی تعبیر میں اتنا بیزی ہوتے ہیں کہ آج ہم ان کو بڑی مشکل سے اپنے دوبارہ شو میں لے کر آئے ہیں۔ اور قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے حمدوش بھائی، آپ سنائیں؟ اللہ کا کرم خیریت ہے، سے سب ٹھیک ٹھاک۔ ہے، آج رمضان اچھا بالکل گزرا ہے؟ اچھا۔ آپ کی عید کیسی گزری؟ اللہ کا شکر ہے ہر اعتبار سے، لیکن عید کے اوپر ایک غم بھی تھا جو فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے، تو وہ بات شیئر بھی کرنا ضروری ہے، آپ نے پوچھا ہے تو وہ کرنی بھی ہے۔ تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ رہی ہیں اور اللہ ان کی مدد فرمائے انشاءاللہ۔ اور آپ کیسے ہیں؟ ہر خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، سب دینی ٹھیک ٹھاک۔ پروگرام آپ کے ٹھیک رہے ہیں؟ ہاں جی، سارے پروگرام اچھے رہے ہیں، بس روڈ شو کبھی کدھر یہی چل رہا ہوتا ہے۔ تبیر کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے، وہ بھی آج کل کوئی اتنا زیادہ ہم نہیں کر رہے، دیگر پروگرام رمضان میں جو ہے اپنی مسجد میں کرتے رہے ہیں، وہ بھی ریکارڈ نہیں کرتے رہے، بس لوگوں کی اصلاح اور اپنی اصلاح، الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو بھی مصروفیات تھی۔ اب آج کا فرمائیں کیا؟ سر آج تو بڑا ایک اہم ایشو ہے جو ہم نے یہاں پہ بلایا ہے، اور یہ ایشو یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے بیٹیاں پیدا کرنے پہ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں یا تشدد کرتے ہیں یا مار دیتے ہیں، یعنی اتنا ظلم کرتے ہیں اس پہ، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ آپ اسلام یعنی کیا فرمانا کہتا ہے؟ چاہتے ہیں کہ جو لوگ جن کے ہاں صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں اور بیٹا پیدا نہیں ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو ایک جان سے پیدا فرمایا، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے حمدوش بھائی۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کی بیوی کو یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پوری زمین میں پھیلا دی۔ عورت کو جو اسلام نے مقام دیا ہے، وہ ماں کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، وہ خالہ پھوپھو کی شکل میں ہو، وہ ہر اعتبار سے اس کا کردار اگر وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ادا کرتی ہے تو بڑا اہم کردار ہے اس کی بڑی آن اور شان ہے۔ اسلام سے قبل عورت کو بڑا برا جانا جاتا تھا، اس کو ایام خاص میں اس کے برتنوں کو، اس کے کپڑوں کو الگ کر دیا جاتا تھا۔ یہ تو اسلام نے آ کے شان دی ہے۔ تو یہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، یعنی شوہر اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں اپنی بیویوں کو کہ ان کی کمزوری کی وجہ سے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، تو ان میں تو ان کا قصور کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ قرآن کریم سورہ جو ہے شورى میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک ہے، بادشاہت اس کی ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، چاہے تو وہ کسی کو بیٹیاں دے دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، چاہے تو بیٹے عطا کر دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا چاہے تو دونوں ملا کر بیٹے اور بیٹی عطا کر دے، بالکل وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، اور جس کو چاہے وہ بانجھ ہی کر دے، اولاد دے ہی نہ۔ تو ان ساری صورتوں میں بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ اللہ کا ہی، اللہ میں کا آپ کو فیصلہ ہے۔ بتاؤں، اللہ کی قسم، حدیث میں تو وہ آدمی جس کی بیٹیاں ہوں وہ بڑا سعادت مند ہے، وہ بڑا خوش قسمت ہے، لیکن خوش بخت ہے۔ میں آپ صاحب کو اس کی ایک دو مثالیں دوں گا، آپ فرمائیے۔ سر میں قاری صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن نے بھی اتنے حقوق دیے، ہماری حکومت نے بھی عورتوں کو حقوق دیے، لیکن یہ اتنا مسئلہ بڑھ گیا ہے، اور ویسٹرن کلچر میں اگر دیکھا جائے اور ہمارے پاکستانی کلچر کو دیکھ لو، اسلامک کلچر کو دیکھ لو، تو ہم انہی کے ہی لیول پہ آ کے نہیں کھڑے ہو گئے؟ دراصل ہماری قوم جو ہے وہ مغربی تہذیب کی کچھ ان کی نکالی میں لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مغربی تہذیبیں ہیں یورپین کنٹریز کے اندر، وومن تحریکیں چلاتے ہیں حقوق کے نام پر، اور سب سے زیادہ وہ حقوق کی، عورتوں کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں۔ عورت کو جوتا سمجھتے ہیں، اس کو ملازم بنایا ہوا، اس کو کام کرواتے ہیں اور اس کو ذلیل بھی کرتے ہیں۔
اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، اس کی عزت سے کھیلتے بھی ہیں. یہ عورت کا مقام نہیں ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں عورت کے بیٹی کے حوالے سے کہ اس کی اصل موضوع کی طرف آئیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ اسلام کے اندر اگر کسی شخص کو اللہ بیٹیاں دیتا ہے تو دیتا تو اللہ ہے. آیا کہ اس میں عورت جو ہے اس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھنا ہے. فرمایا جس شخص کے ہاں اللہ نے 3 بیٹیاں دی، 3 بیٹیوں کو اچھی پرورش کی، ان کو دین کا علم پڑھایا، اچھی نشو و نما کی، ان کو کھانا پلایا، بڑا کیا اور ان کو اچھی تربیت دینے کے بعد ان کی شادیاں کر دیں. فرمایا میں اور وہ شخص اللہ اکبر جنت میں اکٹھے داخل ہوں گے. دوسری روایت میں آتا ہے جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور 2 بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے اور بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دیتا ہے بلکہ برابر کے حقوق دیتا ہے دونوں کو، تو قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گرن جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں سے جنت میں میرے داخل ہوگا. اور آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ سورہ تکویر اما پارہ سورہ 30ویں پارے کی کہ اسلام سے پہلے بیٹی کو جب زندہ دفن کر دیا جاتا تھا تو اس لیے کرتے تھے کہ یہ ہمارے گھر میں پیدا ہو گئی ہے، یہ ہماری عزت کو داغدار کرے گی، یعنی اب ہمارا داماد بنے گا، اب ہماری یہ بنے گا وہ. حالانکہ یہ بات جاہلیت کی تھی. تو اللہ نے اس کی تردید فرما دی ہے اور جن لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہے انہوں نے اس کی توبہ کی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اس کو کیوں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. زندہ دفن کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہمارے گھر میں پیدا ہو. یہ فرعونیت ہے. فرعون بھی جو ہے وہ بھی بچوں کو قتل کرتا تھا. خیر وہ بچیوں کو زندہ کرتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا. لیکن آج کے اس معاشرے میں بیٹیوں سے یہ نفرت کرنے والے یہ دقیانوس قسم کے لوگ ہیں. انتہائی آپ کہہ لیں ہمدوش بھائی کہ یہ بدترین ظالم ہیں. وہ پاکستان کی سرزمین میں ہوں یا کسی اور سرزمین میں بدترین ظالم نہیں قاری صاحب ہیں تو وہ ظالم نظر بھی آ رہے ہیں اور آئے دن تشدد کے کیسز اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں. لیکن ہمیں تو صرف ہمیں یہ بتایا ہے، ہمیں احادیث سے بھی یہ جو ہے کلیئر ہے کہ عورتوں کو حقوق دینے چاہیے. ماں کا ایک درجہ ہے، بہن بیٹی کا درجہ ہے. لیکن آپ تھوڑا سا حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں یہ بتائیں کہ اگر یہ ایسے حالات ہو رہے ہوں تو ان کو اوور کم کیسے کریں؟ ایسے حالات کے اندر قرآن و حدیث سے رہنمائی علماء کرام سے لینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ دیکھیے آپ اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا سے کتنی محبت کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں بوسہ دیا کرتے تھے اور جگر گوشہ ان کو قرار دیتے اور فرمایا فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. اور اسی طرح آپ باقی بیٹیوں کے ساتھ جو حسن سلوک آپ نے کیا ہے تو ہمارے لیے بہترین. اللہ کے رسول کے بیٹے جتنے تھے وفات پا گئے تھے. دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی پریشانی کا کوئی اظہار نہیں کیا. اچھا یہ رحمت ہوتی ہے. اچھا یہ جو مائنڈ سیٹ آپ یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اگر اس کی وجہ سے ریزن بنا کر طلاق دینا چاہے، یعنی کہ آپ پوچھنا چاہیں گے جیسے آپ کہہ رہے تھے، میرا یہ تو یہ بالکل غلط ہے. طلاق کی نوبت اس وجہ سے نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی اور معاملہ ہو نہیں، طلاق تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا. ہونی نہیں چاہیے. اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. لیکن پھر بھی شریعت نے گنجائش رکھی اگر عورت کو وہ بدسلوکی اس سے روا رکھی جاتی ہے، اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، شکنجے میں پھنسی ہوئی جکڑی ہوئی ہے، تو اللہ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے وہ اس سے خلا لے سکتی ہے یا اس کو طلاق دے سکتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے. اچھا میں نے قاری صاحب ایک جگہ یہ بھی پڑھا تھا، پھر 1-2 بندوں سے بات بھی ہوئی، اگر ایک عورت چاہے تو اس بات پر طلاق دے سکتی ہے یا منع کر سکتی ہے کہ اس کی شکل جو ہے مرد کی وہ اگر اس کو اچھی نہ لگے تو کیا یہ ہے یا نہیں؟ اختیار نہیں ہے کہ وہ مرد کو طلاق دے. اس وجہ سے طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو حاکم بنایا ہے. طلاق مرد دیتا ہے اس بنیاد پر کہ اس کے گھر میں ناچاکی پیدا ہوتی ہے. دیکھیں کوئی سا مسئلہ لے لیں، قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُشْقَاقَ بَيْنَهُمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. اگر آپ ناچاکی دیکھتے ہیں تو آپ ان دونوں خاندانوں میں سے ایک ادھر سے جو ہے نا وہ ایک ثالث مقرر کریں گے اور ایک حاکم ادھر سے مقرر کریں گے اور پھر ان کی اصلاح کریں گے. یریدا اصلاحاً، وہ دونوں اصلاح کی کوشش کریں گے.
युवफ़िक़ अल्लाहु बैनहुमा, तो अल्लाह उन दोनों के दरमियान में कोई आसानी का रास्ता पैदा कर देगा। ये तो यहाँ तक है कि एक तलाक़ की वजह से है जहाँ तक। तो रही बात औरत बेटी की वजह से तलाक़ देने वाला आदमी जो है वो हमेशा के लिए बेटियों से महरूम रह जाता है। अगर आप मुझे इजाज़त तो मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल हम एक वाक़या अभी मैं पिछले दिनों व्हाट्सएप खोली तो मुझे मैसेज आया, तो मैंने पढ़ा कि एक आदमी के 4 बेटियां होंगी, तो उसने अपनी बीवी से कहा कि आइंदा जब मेरे घर में बेटी पैदा हुई तो मैं उसको घर में ज़िंदा नहीं रखूँगा, मैं उसको कत्ल कर दूँगा। उसने कहा ठीक है। खैर बेटी पैदा हुई तो बेटी को उठा के ले गए, उसकी बीवी ने उन्हें समाजत की, लेकिन वो ना माना। बेटी को लेके जाके गुजरगाह से कूड़े की जगह पे किसी प्लाट में फेंक दिया। अगले दिन जब वहाँ से गुजरा तो बेटी वहीं अभी पड़ी हुई थी। फिर वो वापस आया तो उधर थी, फिर अगले दिन वो गुजरा काम को जाते हुए, बेटी वहीं पड़ी थी। तो उसके दिल में नरमी पैदा हुई कि मेरी बेटी को किसी ने उठाया नहीं। तो सच्चा वाक़या है, अगर मिसाल के तौर पर भी ले लें तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना उसका कुदरत है, वो मामला उसका लोगों के साथ रवैया, लोगों के मिजाज के साथ, उनके करतूतों की वजह से अल्लाह ताला अच्छा कार साहब ये वो जो अच्छा वो अब क्या होता है, उसकी वो बेटी घर में ले आता है, उसको पालता है, जी तो उसकी अगले साल एक बेटा पैदा होता है, फिर एक बेटा पैदा होता है, एक एक करके वो 4 बेटियां फौत हो जाती हैं। और जो बेटी को वो फेंकने गया था वो बेटी ज़िंदा बच सकती है। और ये बेटी अस्पताल के अंदर रो रही है और लोगों को दस ना सुना कि उसको पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं कराई, कहते बूढ़े बाप को पालने के लिए मैं उनकी खिदमत में लगी हुई हूँ। वही बेटी उसकी खिदमत में लगी हुई है जिसको वो जालिम बाप बहर फेंकने के लिए आमादा हुआ था। तो इंतहाई शर्मिंदगी की बात है, यकीन करें। तो इसलिए क़यामत के दिन इन बेटियों का हाथ होगा और उन जालिम बापों का गिरबान होगा जो अपने इसमें कोई शक जुल्म करते हैं। और इस तरह जरूरी नहीं कार साहब बाप ही जुल्म करे, बीवियों का भी और बहुत सारे माशरे में लोग हैं और दूसरों का भी, ख़ानदान वालों का भी और बीवियों का भी जो अपने शौहर अपनी बीवियों से बुरा सलूक करते हैं, उनका भी हाथ होगा क़यामत के दिन, उनके शोहरों का गिरबान होगा। वो कार साहब इस मौजू से ना एक वाक़या छोटा सा मुझे याद है। हम लोग बहुत छोटे होते थे और जी मुल्तान से बेसिकली हम लोग हैं, जी तो जी वहाँ पर ना एक वाक़या ये हुआ, हम गालिबन में शायद 7 साल का होऊंगा ऐसे। वहाँ पे हुआ ये कि एक ना घर में बेटियाँ पैदा हुई, 2 जुड़वा। तो बाप थोड़ा सा उनका वो था शिद्दत पसंदी इस मामले में, तो उन्होंने उसको फेंक दिया दोनों को ही। हल्की से ना बैग के अंदर शॉपर लिया, थोड़ा सा बड़ा था, वो सुराख करके उसको फेंक दिया। अच्छा एक दिन हो गया और ठंड ठंड कितनी ठंड में उस बैग के अंदर रखा हुआ है बच्चों। खैर कोई होगा कूड़ा शूड़ा और ये वो, खैर बच्चों में जो है ना उन दोनों बच्चियों में वो गर्माहिश रही। अच्छा वो कुत्ते वहीं पर ही ना, जंगली कुत्ते टाइप, लोअर पंजाब में ना अक्सर वो क्या नाम है कुत्ते घूम रहे होते हैं मैदानी इलाकों में, आप बेहतर समझ। अच्छा बाप को तरस नहीं आया, उन कुत्तों को तरस आया। मैंने देखा ऐसा है, बिल्कुल है। कुत्तों को तरस आया, उन्होंने ना उनकी जो जंगली कुत्तों को तरस आ गया, अल्लाह अकबर, उन्होंने उसके इर्द गिर्द जो है ना ज़रा सर्कल खुरेदना शुरू कर दिया कि ताकि यहाँ पे कोई आए ना और हम लोग जो है बाउंड्री बना लें। आप भी ज़रा सुनिएगा बड़ा। तो कुत्तों ने पानी अरेंज किया, अल्लाह अकबर, ठीक है, वाह वाह। खाना पता नहीं वो कर सकते थे, यानी उन पानी शानी करके किसी तरह से कुत्तों ने मुंह में डाला। और आसपास के लोगों ने ना जब देखा ना, पता चला, वो लोग समझ रहे थे कि कुत्ते नोच रहे हैं। उन्होंने थाने में रिपोर्ट की, सारी तफ्तीश हुई तो ये फ़लाँ जगह पे था। और वो जब उस बाप ने उसको देखा कि इस तरह से कुत्तों ने तरस खाया और मैंने नहीं, उसको उसी वक्त ही हार्ट अटैक हुआ और वो हॉस्पिटल, लेकिन खैर बच गए थे वो। ये अहम अखबारों में भी आया है, ये मतलब क्या मैं मार डालूंगा, ये किसी के इख्तियार में ही नहीं है। ये देखें यहाँ हमने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं कि कुत्ता जो है वो जान बचा रहा है, इंसान की गटर से निकाल रहा है और वो खाना खिला रहा है, कुत्ता एक से छीन के। और ऐसे शख्स को चाइना के अंदर जिसके दोनों हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, उसके मुंह में खाना डाल रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि जब रिज़्क रब ने देना है तो ये जालिम इंसान, तुम अपनी बीवी को मतलब इनको पालने की वजह से वो तलाक देना चाहता है। इन लोगों को ना ये भी समझ नहीं आती कार साहब के
یہ بھی تو ایک ان کو عورت توبہ سے ہی کرنی ہے، چاہیے یہ بھی تو ایسے ایک لوگوں عورت کو۔ سے ہی ہے نا، عورت سے اللہ کا بھلا کرے۔ اصل بات یہ کہ عورت سے پیدا ہوئے عورت سے ہی ہیں پیدا ہوئے تو نا۔ عورت کا احترام کریں گے۔ ہاں یہ نہیں ہم کہتے کہ عورت جیسے کہتی ہے کہ میرے جسم میری مرضی والی بات میں کہتے ہیں عورت تک، ابھی ہم اس پہ بھی ذرا وہ ڈسکشن نہیں کریں گے۔ ایسا، لیکن چونکہ اس کا احترام، اس کی تعظیم و تکریم تو ہے نا، اسلام کے اندر ہے اور انسانیت کے اندر ہے، ہر مذہب کے اندر ہے، اس کو عزت دی جانی چاہیے۔ لیکن اسلام نے اس کو اس طرح تحفظ دیا ہے، اتنی تکریم اور تعظیم دی ہے کہ اسلام کے سوا کسی مذہب نے دی ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ جو ابھی عورت حدیث میں آتا ہے نبی ہاں کریم جی، صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ لمحی معاف فرمائیے گا، رسول اللہ نہیں کو فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خاوند کی عزت کرتی ہے، حقوق پورے کرتی ہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اب یہ تو اس کے لیے جنت ہے، ماشاء اگر اس کی قسمت ہے، محروم ہے، بیچارہ سمجھتا نہیں ہے۔ اور اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ انسان معاشرے کے اندر سب سے بہترین آدمی کون ہے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بالکل بتانے کا یہی مقصد ہے کہ اسی موضوع کے اوپر ہم ایک سیریز جو ہے ہم نے شروع کی، ہم بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کریں گے، بہت سارے لوگوں کو اپنے شو پہ بلائیں گے، کچھ باہر جا کے کریں گے، تو ایکچوئل ایشو جاننے کی کوشش کریں گے اور عوام کے سامنے، آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے کہ ایکچوئل ایشو کیا ہے، کیوں یہ ہوتا ہے اور اس کو کیسے اوور کم کیا جاتا ہے۔ اچھا قاری صاحب، یہ جو عورت مارچ کا جو واقعہ ہو رہا ہے، چل رہا ہے، اس میں ہمیں یہ نہیں لگتا کہ ہم نے اس کو اس اینگل پہ لے کے جا کے عورت کو اس اینگل پہ پروموٹ کر کے اس کے تحفظ کو، یہ جو ٹرینڈ سیٹ ہے، گندا نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، تو بیسک جو عزت ہے وہ اللہ نے کہا ہے کہ عورت چھپی ہوئی ذات ہے، اللہ نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا، عورت کو بھی پوشیدہ رکھا، تو وہ عزت جو ہے وہ خراب نہ ہوگی؟ جی، اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت 5ویں پارے میں سورہ نساء میں یہ بات فرمائی، اور نساء صورت عورتوں کے نام پر، عورتوں کے حقوق کے لیے اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ نیک عورتیں، فرما بردار عورتیں، اپنی عزت کی، مال کی حفاظت کرنے والی عورتیں جو ہیں، وہ فرمایا جس کی حفاظت اللہ نے کی ہے وہ اچھی عورتیں ہیں، ان کا کردار ہے معاشرے کے اندر وہ بہترین ہے۔ لیکن وہ عورتیں جن کی نشاکی سے تم گھبراتے ہو، فیضون، ان کو سمجھاؤ، دیکھیے سمجھائیں ان کو۔ پھر فرمایا وہجروہن، علیحدگی اختیار کر لی، بستر الگ کر لیجئے۔ پھر نہیں مانتی وضربوہن، قرآن کہتا ہے اب ان کو مار سکتے ہیں، تھپڑ مار سکتے ہیں، کوئی ضرب لگا سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو کہتے ہیں تشدد، یہ کون سا تشدد ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کو مجازی خدا کہا گیا ہے، وہ اس کا مالک ہے، شوہر ہے، وہ اس کی زندگی میں آ چکی ہے، اس کی سارا نان و نفقہ، کھانا پینا، اولاد کا اس کے ذمے ہے، اس کو اس کی نچاکی نہیں کرنی چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ تشدد نہیں ہے۔ ان باتوں سے گھبرا کر تشدد کی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ تشدد کی وجہ سے حقوق لینے آتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ مغربی تہذیب سے متاثرہ عورتیں ہیں جو بے حیائی کو عام کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے سوا، بے حیائی کے سوا اپنا وہ میری مرضی کا معنی یہ بھی لیتی ہیں کہ میں جس کے ساتھ چاہوں اپنے دوستی کو، قرآن اس سے بھی منع کرتا ہے اپنے خاوندوں کے ساتھ دوسروں کے لیے۔ اچھا سر، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آپ نے ہم نے کوشش یہ کی کہ ہر نیوٹرل وے میں ہر پہلو کو ذرا ڈسکشن میں لے کے آئیں تاکہ ہمارا کوئی پوائنٹ مس نہ ہو۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو بھی اسی کے اوپر ویڈیو کریں گے اس میں ہر ایک چیز کو ڈسکشن میں لے کر آئیں گے۔ تو بہت بہت شکریہ قاری صاحب، آپ آئے، آپ اپنے خوابوں کی تعویذ ہمارے پاس آئے، ہم نے بھی پروگرامز کیے ہیں بہت سارے اس کے اوپر، تو بہت بہت شکریہ۔ آپ بھی باغی ٹی وی کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہم دوشد نان کو اجازت دیجئے، قاری منیر صاحب کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔